السلام علیکم میرے پیارے دوستو، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ بزرگان دین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جو کوئی ان 12 رکعت نوافل نماز کو ادا کرے گا تو اس کے گھر میں سے تمام جن آسیب اور جادو کے اثرات، تعویذات اور دشمن کے حسد کی نحوست بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نوافل نماز خاص کر کے شب برات کی رات میں ادا کی جاتی ہے، لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر ان 12 رکعت نوافل نماز کو ماہ شعبان کے پورے مہینے میں کسی بھی دن ادا کرتے ہیں پھر بھی اس کی برکت اور تاثیر اور فضیلت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس لیے ہر مسلمان یہ 12 رکعت نوافل نماز ماہ شعبان کے پورے مہینے میں یا تو شب برات کی رات میں بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اگر ماہ شعبان کے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھنے کے بعد ان نوافل کو ادا کی جائے تو اس کی فضیلت کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ 12 رکعت نفل نماز کا طریقہ۔ یہ 12 رکعت نوافل نماز شعبان کے کسی بھی دن رات میں یا شب برات کی رات میں عشاء کی نماز کے بعد ادا کر لینی ہے۔ سب سے پہلے آپ 14 بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں، اس کے بعد 12 رکعت نوافل نماز آپ کو 2 رکعت سے ادا کرنی ہے۔ اس نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 14 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کو پڑھنی ہے۔ اس طرح یہ تمام 12 رکعت نوافل ادا کر لینی ہے۔ پھر جیسے ہی یہ تمام 12 رکعت ادا کر لیتے ہیں تو پھر آخر میں بھی 14 بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد وہی جائے نماز پر بیٹھ کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 11 بار نماز والا درود ابراہیم پڑھ لے، اور پھر آپ نے یہ جو بھی 12 رکعت نوافل نماز ادا کی اور یہ جو تسبیح پڑھی ہے، یہ تمام کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کر دینا ہے، اور پھر اللہ سے اپنی ایک ایک حاجت اور مراد کے لیے دعا مانگے۔ رزق، دولت، روزگار، عزت، شہرت، کاروبار، اولاد، شادی، گھر، بیماری سے شفا، ہر آفت مصیبت سے نجات کے لیے دعا مانگے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ چاہے 1000 حاجت کے لیے بھی دعا کریں گے پھر بھی کم ہے۔ اس لیے یہ نوافل نماز ادا کرنے کے بعد دعا مانگنے میں ذرا سی بھی کنجوسی نہیں کرنی۔ بے شک اللہ کے خزانے کبھی خالی ہونے والے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی یہ دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا وہ بندے کو عطا کر دیا جاتا ہے، اور یہ نوافل نماز پڑھنے والا اور اس کے گھر والے اللہ کے نورانی قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو جو کوئی بھی چاہے کہ میری ہر حاجت اس شعبان کے مہینے میں پوری ہو جائے، اللہ مجھے ہر نعمت سے نوازے، تو اس 12 رکعت نوافل نماز کو شب برات کی رات میں یا اگر اس رات میں دیگر عبادت کی وجہ سے ادا نہ کر پائے تو شعبان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے کسی بھی ایک رات میں یہ نوافل ادا کر لینا۔ شب برات کا خاص وظیفہ جو آپ کی تمام نیک زائد حاجت کی تکمیل کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو جو کوئی بھی ماہ شعبان کی 15ویں چاند تاریخ یعنی شب برات کی رات میں سجدے میں صرف ایک تسبیح اللہ الصمد کی پڑھے گا اور پھر جو بھی دعا مانگے گا تو اللہ اس کو اس کی سوچ سے بھی زیادہ عطا کر دے گا۔ اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کو بے شمار رزق، دولت، عزت، شہرت، صحت اور کامیابی غیب سے عطا کرتا ہے، اور رشتہ اور شادی کے مسائل تو فوراً حل ہو جائیں گے اس عمل سے، اور اللہ سے جو بھی مانگا جاتا ہے تو اللہ حضور اور پنجتن پاک کی محبت کے صدقے ضرور عطا کر دیتا ہے۔ عمل کا طریقہ۔ یہ عمل آپ کو شب برات کی رات میں عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے۔ اس عمل میں بھی آپ کو 12 رکعت نفل نماز 2 رکعت سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کو ہدیہ پیش کرنے کی نیت سے ادا کرنی ہے، اور پھر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ
के बाद 15-15 बार सूरह इखलास पढ़नी है। इस तरह ये 12 रकात अदा कर लेनी है। उसके बाद एक तस्बीह तीसरा कलमे की पढ़े, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीइल अजीम 100 बार पढ़े। उसके बाद 100 बार नमाज वाला दरूद इब्राहिम पढ़ ले और फिर ये 12 रकात नमाज नफिल नमाज और ये जो तस्बीह आपने पढ़ी इसका सवाब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत को हदिया पेश कर दे। उसके बाद वही जाए नमाज पर बैठकर ही सजदे में जाकर अंदाजे से 100 मरतबा अल्लाहुस्समद पढ़ ले और फिर अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करते हुए जो जो हाजत परेशानी है, जो जो आपके मसाइल है, उन सब के लिए दुआ मांगे। किसी एक हाजत के लिए दुआ नहीं मांगनी, बल्कि आपको जितनी भी हाजत हो और मुरादे है, चाहे 1000 या 1,00,000 हाजतें क्यों न हो, आप दुआ मांगे। इस अमल की बरकत से और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत की मोहब्बत के सदक़े में अल्लाह तमाम जायज़ हाजतों को गैब से पूरी फरमा देगा। तो माह शाबान में बुजुर्गाने दीन ने जो 12 रकात नफिल नमाज अदा करने का अपनी अपनी किताबों में जो जिक्र किया है, उसकी तासीर और बरकत का आलम ये है कि इससे अल्लाह बंदे की हर दुआ को कबूल फरमाता है। तो पहला अमल आप माह शाबान की किसी भी रात में या शबे बारात में भी कर सकते हैं। इसमें भी 12 रकातें अदा करनी है और दूसरा जो अमल है उसमें भी 12 रकात अदा करनी है। लेकिन फ़र्क ये है कि दूसरा अमल सिर्फ शबे बारात में ही कर लेना होगा। तो इस बात का ख्याल रखें और इन 12 रकात नफल नमाज की बरकतों से अल्लाह से जो चाहे वो मांगे। इंशाअल्लाह आपको आपकी सोच से भी ज़्यादा बढ़कर अता किया जाएगा। ये अल्लाह की वलियों के तजुर्बात से लिए गए अमल है जो बहुत ही कीमती और पावरफुल है। तो माह शाबान की किसी भी रात को एक आम रात ना समझे, बल्कि इसकी हर रात में जो भी इबादत कर सकते हैं वो करे और अल्लाह से मांगे। अल्लाह आपकी खाली झोलियाँ ज़रूर भर देगा। अलग अलग हर हाजत का सवाल करे, वो अल्लाह अपने बंदों की हर खता को माफ़ करके ज़रूर अता करता है। तो कौन कौन ये 12 रकात नफिल नमाज अदा करेंगे, मुझे कमेंट करके अपना नाम बताएं या तो सिर्फ एक मरतबा आमीन टाइप कर दें। इंशाअल्लाह आप सबकी कामयाबी की दुआ की जाएंगी। माह शाबान का महीना ख़त्म होने से पहले और शबे बारात आने से पहले पहले जितना हो सके अभी के अभी इस वीडियो को हिंदुस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक पहुंचा दे। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप पर लाजमी शेयर कर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।